حضور نبی کریم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے لیے ہم سب آئے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ کا جو اصل مقصد جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ محبت رسول بڑھتی ہے۔ سلسلہ یہی ہے کہ لو کال کھا کے تذکرہ ہوتا رہے تیرے حسن و جمال کا۔ حضور کے کمالات جتنے سنیں گے، آپ کی شانیں جتنی سنیں گے، آپ کی رفتیں جتنی سنیں گے، تو دل میں عظمت مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ بیٹھے گی۔ جب حضور کی عظمت بیٹھے گی تو سیرت میں بھی عمل ہوگا، پھر حضور کی باتیں ماننے کو بھی جی چاہے گا۔ تو میلاد مصطفیٰ پہ نبی کریم علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں جو حضور کا میلاد منائے، اور چونکہ وقت مختصر ہے، نبی کریم علیہ السلام کا میلاد تو رب تعالیٰ نے اس وقت بھی عظمت مصطفیٰ کی محفل کو منعقد کیا تھا جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، عالم ارواح میں، جب میں اور آپ روحوں کی دنیا میں تھے، ابھی یہ دنیا عارض وجود میں نہیں آئی تھی، تو رب تعالیٰ نے اس وقت ایک محفل توحید بھی سجائی تھی اور ایک محفل میلاد بھی سجائی تھی۔ محفل توحید جس کو جلسہ توحید بھی آپ کہیں، اور وہ یہ دونوں جلسے توحید کا بھی اور عظمت مصطفیٰ کی محفل کا بھی، دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا محفل میلاد کہاں لکھی ہوئی ہے؟ محفل میلاد تو اس وقت بھی تھی جب نہ زمین بنی تھی نہ آسمان بنا تھا، ابھی ہم روحوں میں رہتے تھے، ابھی ہم اس کائنات میں نہیں آئے تھے، ابھی کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آیا تھا، تو رب تعالیٰ نے اس وقت دو ہی محفلیں سجائی، ایک کا نام جلسہ توحید اور دوسرے کا نام عظمت مصطفیٰ کی محفل، یا دوسرے لفظوں میں کہیں محفل میلاد مصطفیٰ۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، جلسہ توحید جب تھا تو رب نے پوری کائنات کو جمع کیا، اس میں کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، نبی بھی تھے، غیر نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، غیر رسول بھی تھے، جن بھی تھے، کائنات کا ہر شخص تھا، پاک بھی تھا، پلید بھی تھا، حسین بھی تھا اور بے حسینہ بھی تھا، جس نے بھی کائنات میں آنا تھا، جس نے کلمہ پڑھنا تھا وہ بھی تھا، جس نے نہیں پڑھنا تھا وہ بھی تھا، جس نے میلاد منانا تھا وہ بھی تھا، جس نے نہیں منانا تھا وہ بھی تھا۔ رب تعالیٰ نے ساری کائنات کی روحوں کو جمع کیا، اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ خطاب رب کا ہے، خطاب رب کا ہے، اور بڑا مختصر، بڑا شارٹ، بڑا چھوٹا سا اللہ نے خطاب فرمایا۔ سب سے رب نے کویسچن کیا، سوال کیا، الست بربکم، اے لوگوں بتاؤ۔ روحوں سے یہ سوال ہو رہا ہے، کافروں سے ہو رہا ہے، مسلمانوں سے ہو رہا ہے، اولیاء سے ہو رہا ہے، نبیوں سے ہو رہا ہے، غیر نبیوں سے ہو رہا ہے، پوری کائنات کے سامنے رب نے یہ کویسچن رکھا، الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے خاموش، نبی بھی خاموش، رسول بھی خاموش، اپنے بھی خاموش، بگانے بھی خاموش، کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پہ آپ نے بات سمجھنی ہے، کیا جواب دیں؟ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا، اول من قال بلا فہو محمد، سب سے پہلے جس شخصیت نے کہا مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، وہ ہمارے محمد عربی کی ذات ہے۔ جب حضور نبی کریم نے سب سے پہلے کہا بلا، مولا تو ہی رب ہے، کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا، حضور نے سب کو جواب سکھا دیا۔ قالوا بلا، قرآن فرماتا ہے سارے لوگ بول پڑے، کہنے لگے مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا اور کوئی رب نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے ہم عالم ارواح میں تھے، کسی کو سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا، نبی بھی خاموش تھے، رسول بھی خاموش تھے، ساری کائنات خاموش تھی۔ سب سے پہلے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے جو کویسچن کیا، سب سے پہلے اس کا جواب جس ہستی نے دیا وہ میلاد والے مصطفیٰ ہیں۔ پتا چلا ابھی عالم ارواح میں تھے تو رسول اللہ کے محتاج تھے، کسی کو جواب نہیں آ رہا۔ حضور نے بولا بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب سرکار نے یہ کہا تو سارے بول پڑے پیچھے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پتا چلا کہ اس وقت بھی ہم رسول اللہ کے محتاج تھے جواب دینے میں، تو آج بھی رسول اللہ کے محتاج ہیں اور کل بھی رسول اللہ کے محتاج ہوں گے۔ وہ جہنم میں گیا
جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نبی کریم کی حاجت ہے، میں اور آپ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ تو خیر یہ جلسہ توحید تھا جس میں بڑا شارٹ بیان، بڑا مختصر بیان، ایک ہی سوال تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بولا قالوا بلا، یہ قرآن ہے۔ کہا مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ساری روحوں کہا ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پہ چلی جائے۔ یہ جلسہ ختم ہو گیا۔ بیان بڑا شارٹ تھا لیکن تعداد بہت زیادہ تھی، رش بہت زیادہ تھا۔ پھر اللہ نے ایک عظمت مصطفیٰ کی محفل کو سجایا، ایک محفل میلاد کو سجایا۔ رب نے اس محفل میلاد میں سب کو نہیں بلایا، اللہ نے اس محفل میلاد میں کافروں کو نہیں بلایا، اللہ نے اس محفل میلاد میں پلیتوں کو نہیں بلایا، بلکہ عام لوگوں کو بھی نہیں بلایا۔ اس محفل میلاد میں صرف انبیاء تھے، صرف رسول تھے۔ رب نے جن کو رسول بنانا تھا، حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے، حضرت ابراہیم تھے، حضرت اسماعیل تھے، حضرت یحییٰ تھے، حضرت داؤد تھے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو آئے وہ اس محفل میلاد میں تھے۔ خطاب اب بھی رب کا ہے، خطاب اب بھی رب کا ہے، لیکن مہمان خصوصی زیر صدارت رسول اللہ کے ہے، اسپیشل پروٹوکول رسول اللہ کی روح کو ہے۔ اب رب کا خطاب ہے، انبیاء کی روحیں موجود ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے دنیا میں آ کے نبی بننا ہے، اللہ نے ان کو کتابیں دینی ہیں، ان کو نبوت عطا فرمانی ہے۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑی عظیم شخصیات ہیں۔ اللہ نے ان سب کو جمع کر لیا رسول کریم کی صدارت میں، اور رب نے خطاب کیا۔ تیسرا پارہ قرآن کہتا ہے، یہ خطاب بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا خطاب ہوا محفل میلاد میں، وہ خطاب میں کرنے لگا جو رب نے اس محفل میں خطاب کیا تھا۔ تیسرے پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ تیسرے بارے میں رب کا خطاب ہے، عظمت مصطفیٰ کی محفل ہے، میلاد رسول کی محفل ہے۔ حضرت موسیٰ موجود ہے، حضرت عیسیٰ موجود ہے، یعنی ان کی روحیں موجود ہے، حضرت داؤد کی روح موجود ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی روح موجود ہے، حضرت آدم کی روح موجود ہے، تمام انبیاء کی روحیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا انبیاء کے گروہ، اے رسولوں کے گروہ سن لو، میں نے تم کو دنیا میں رسول بنا کے بھیجنا ہے، نبی بنا کے بھیجنا ہے۔ آج تم کو جمع اس لیے کیا ہے، میں تم سے ایک ایگریمنٹ لینا چاہتا ہوں، تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اے موسیٰ تم بھی سنو، عیسیٰ تم بھی سنو، اے نوح تم بھی سنو، اے داؤد تم بھی سنو، ابراہیم تم بھی سنو، اے سارے نبیوں سنو، رسولوں سنو۔ وہ ایگریمنٹ یہ ہے، جب میں تم کو رسول بنا کے بھیجوں، نبی بنا کے بھیجوں، تم کو کتاب دوں، تمہیں حکمت دوں، تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں، لوگ تمہیں مان رہے ہوں، تمہارے ہاتھ سے معجزات ظاہر ہو رہے ہوں، لوگ تمہارے پیچھے چل رہے ہوں، تمہارا پروٹوکول ہو۔ ایسے حالات میں، ایسے معاملات میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے ایگریمنٹ کیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیوں جب میں تمہیں کتاب دوں، نبوت عطا فرماؤ، حکمت عطا فرماؤ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم، آدم، ایسے حالات میں جب تمہاری نبوت اپنے عروج پر ہو، میرے محبوب محمد عربی آ جائے، آمنہ کے لال آ جائے، پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے محبوب پر ایمان دلانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور پھر اپنی دعوت نہیں، محمد عربی کی نبوت کی دعوت دینی ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہاں بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کو پتا تھا مصطفیٰ نے آدم کے دور میں نہیں آنا، پتا تھا، اللہ تو جانتا ہے۔ حضور نبی کریم نے نوح کے دور میں نہیں آنا، موسیٰ کے دور میں نہیں آنا، حضرت ابراہیم کے دور میں نہیں آنا، داؤد کے دور میں
نہیں حضرت عیسیٰ کے دور میں رب تو جانتا تھا یہ خاتم النبیین ہے، یہ آخری نبی ہے۔ مولا جب تمہیں پتا ہے یہ آخری نبی ہے، انہوں نے نبیوں کے دور میں آنا ہی نہیں ہے، تو پھر ایگریمنٹ کس چیز کا لے رہا ہے؟ ان سے وعدہ کس چیز کا لے رہا ہے؟ پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ اصل میں رب عظمت بتانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب نے آنا تو آخر میں ہے، لیکن اے نبیوں سنو، اگر تمہیں بھی نبوت ملی ہے تو مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے، حضور کی عظمت کا صدقہ ہے کہ ان کی خاطر ہی میں نے جہاں بنائے، ان کی خاطر ہی میں نے آسمان بنانا ہے، زمین بنانی ہے۔ اب موسیٰ عیسیٰ کہیں یہ نہ سمجھ لینا تمہیں کسی اور کی خاطر بنایا، تمہیں بھی محبوب کی خاطر بنایا۔ تم جاؤ عیسیٰ، پہلے جا کے محبوب ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجاؤ۔ ابراہیم تم بھی جاؤ، کعبے کو تعمیر کر کے رب سے دعا مانگنا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن میں یہ دعا موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبے کی تعمیر کر لی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کعبہ تو میں نے بنا دیا ہے، ان میں ایک رسول بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک کر دے، ان کو جہالت سے نکال دے، اگر کہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں ہے۔ بندہ پوچھے اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، خلیل القدر نبی ہے، رسول ہیں، آپ نے کعبہ بنایا، آپ ان کو سکھا دیں، آپ ان کو بتا دیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کو پتا تھا اللہ نے مجھے بھی بڑی عظمتیں دی ہے، مجھے بڑی شانیں دی ہے، لیکن اسی رب نے عالم ارواح میں یہ ایگریمنٹ لیا ہے، مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے، اپنی نبوت کی بات تو کرنی ہے، لیکن اپنے دور میں رسول کریم کی عظمت کے ڈنکے بھی بجانے ہیں۔ اسی لیے دعا کر اللہ نے اسی طرح اشارہ کیا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، ہم بکاری وہ کریم، ہم بکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی، ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کے ہو امت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح رسول، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جب اللہ خود عظمتیں، اللہ خود میلاد کی باتیں کر رہا ہے، اللہ خود نبیوں سے ایگریمنٹ لے رہا ہے۔ میں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو دلائل آج پوچھتی ہو کہ کسی نے نہیں منایا، جب حضور کی ولادت ہوئی اللہ نے خوشی میں سب کو بیٹے تقسیم کر دیے۔ کسی کے گھر میں اس سال بیٹی، یہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں رب نے اس طریقے سے میلاد کے ڈنکے بجائے، اس طریقے سے مصطفیٰ کی آمد کی بات کی۔ آئے لوگ کہتے ہیں میلاد کیسے ہے؟ یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، سیدہ آمنہ کے گھر میں جو خاتون موجود تھی، یہ حدیث کی کتاب مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، فرماتی ہیں کہ اس خاتون نے دیکھا، سیدہ آمنہ نے بھی دیکھا، حضور نبی کریم کی جب ولادت ہو رہی تھی، یہ ستارے جو آسمانوں میں ہیں اللہ نے ان کو حکم دیا آسمانوں کو چھوڑ دو، مصطفیٰ کے گھر کے قریب چلے جاؤ، تمہیں پتا نہیں ہے آج میرے محبوب کی آمد کا دن آ گیا ہے۔ اچھا یہ لیٹنگ ہوئی، میں اور آپ اپنے گھروں کی لیٹنگ کرتے ہیں، ہم نے کیا لیٹنگ کرنا؟ ہم بندے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق لیٹنگ کریں گے، وہ تو رب ہے، وہ قادر مطلق ہے، رب اپنی عظمت کے اعتبار سے میلاد منائے گا۔ تو اللہ نے ستاروں کو حکم دیا کہ آج آمنہ کے گھر میں نیچے جا کے روشنی کرو تاکہ امت کو پتا چلے جب یہ محبوب عربی جس رات کو آئے، جس مہینے کو آئے، وہ مہینہ عام نہیں، اس مہینے میں اپنے گھر میں چرانہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو رب کی سنت ہے، یہ تو رب کا طریقہ ہوا۔ تو ہمارے محبوب کی عظمت، ہمارے محبوب کی شان جب رب بیان کرتا ہے تو پھر کوئی اور کیسے بیان کرے گا؟ امام اہل سنت نے ایک رسالہ لکھا، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یقین کی تجلی اس بات پر کہ ہمارے نبی مرسلین کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، بولے نا سبحان اللہ، بڑا پیارا رسالہ حضور کی شان، سبحان اللہ تو بولیں گے نا، اتنا پیارا رسالہ کہ بندہ پڑھے تو اشش کرتا رہے،
بندہ پڑھے تو جھومتا رہے اور پھر وجد میں آ کے یہ کہیں کہ واقعی احمد رضا کو نے حضور کی عظمت کیسے بیان کی ہے کہ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر میاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقی تب ہے رضا کی قسم. کسی نے پوچھا تھا کہ حضور قرآن و سنت کا مطالعہ کیا ہے؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے حضور کی بڑی شان ہے لیکن اس پہ دلیل نہیں ملی کہ حضور سارے نبیوں سے افضل ہے. اس پہ کوئی دلیل نہیں ملی. بڑی عظمتوں والے ہیں سرکار, بڑی شانوں والے ہیں, بڑی رفتوں والے ہیں, لیکن اس پہ دلیل نہیں ہے کہ ابراہیم سے بھی افضل ہے, حضرت عیسیٰ سے بھی افضل ہے, حضرت موسیٰ سے بھی افضل ہے, حضرت نوح سے بھی افضل ہے. حضور آپ کے علم کا بڑا چرچا ہے, آپ کی محبت کا بڑا شہرہ ہے. ہمیں ذرا سمجھا تو دیں کہ رسول اللہ کیسے افضل ہے. ہم مانتے ہیں لیکن دلیل نہ قرآن میں ملی نہ حدیث میں ملی. اللہ اکبر. میرے امام نے تعجب کیا, حالت میں لکھا مجھے تعجب ہے کہ تمہیں قرآن و سنت میں دلیلیں نہیں ملی. آپ نے کئی آیات اور کئی سو احادیث سے ثابت کیا سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا یہ گمان ہے شاید یہ کلام بھی اللہ دوسری وقت لکھا ہو. تو آپ نے اس میں ایک دلیل دی. آپ نے فرمایا دیکھو ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں. اور کہاں کیسے افضل ہے؟ بڑی عام سی دلیل ہے. کہاں قرآن کا مطالعہ کرو, الف لام میم سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں رب نے کیا انداز اختیار کیا. جس نبی کو بھی اللہ نے پکارا نام لے کے پکارا, القابات کے ساتھ نہیں پکارا. حضرت موسیٰ کو نام لے کے پکارا, حضرت عیسیٰ کا نام لے کے پکارا, حضرت نوح کا نام لے کے پکارا. لیکن جب نبیوں کے سلطان کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے القابات کے ساتھ پکارا. کس کے ساتھ پکارا؟ آپ نے فرمایا دیکھو قرآن میں رب فرماتا ہے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, اے آدم تو اور تمہاری زوجہ جنت میں رہے. آدم کہا آدم. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا, اے نوح سلامتی کے ساتھ کشتی سے نیچے اتر جا. نوح کہا. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں عالمین کا رب ہوں. اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیکا, اے عیسیٰ میں تجھ کو پوری عمر تک لے جانے والا ہوں. اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. اللہ نے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا. اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک, اے زکریا ہم تم کو خوشخبری سنانے والے ہیں. اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. میرے امام نے لکھا دیکھو اللہ نوح کو نوح کہتا ہے, ابراہیم کو ابراہیم کہتا ہے, یحییٰ کو یحییٰ کہتا ہے, داؤد کو داؤد کہتا ہے, عیسیٰ کو عیسیٰ کہتا ہے, موسیٰ کو موسیٰ کہتا ہے. لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی اللہ نے نام لے کے نہیں پکارا بلکہ القابات کے ساتھ پکارا. کہیں کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہیں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, کہیں فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے طٰہٰ ہم نے قرآن اسی لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ دے. کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, اے یاسین یعنی اے محبوب ہمیں قرآن حکیم کی قسم تم رسولوں میں سے ہو. کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا, اے ضحیٰ اے زلفوں والے, اے سونے چہرے والے. اللہ نے محبوب کو نام لے کے نہیں پکارا بلکہ القابات کے ساتھ پکارا. کہیں طٰہٰ کہا, کہیں یاسین کہا, کہیں یا ایھا المزمل کہا, کہیں یا ایھا النبی کہا, کہیں یا ایھا الرسول کہا, کہیں یا ایھا النبی کہا. مختلف القابات کے ساتھ پکارا جس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقام موسیٰ کا بھی ہے, مقام عیسیٰ کا بھی ہے, مقام نوح کا بھی ہے, مقام ابراہیم کا بھی ہے. لیکن جو مقام آمنہ کے لال کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. جو رتبہ آمنہ کے لال کا ہے
وہ کسی کا نہیں ہے۔ میرے امام نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، رب تو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے۔ احمد رضا کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کیا بولے؟ میں نے کہا بولو نا، کیا کہنا ہے؟ تو احمد رضا بریلی سے بولا کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، صبح وطن کو شام میں غریباں پہ تو شرف، بے کس نواز، بے کس نواز، کیسمو والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کتاب شیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنازاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھے کی آمد، میٹھے کی آمد، ہاشمی کی آمد، عربی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ یہ رسول ہیں اور یہ امام احمد رضا ہیں جو سمجھاتے ہیں۔ یہ کیا امام احمد رضا ہے جو سمجھاتے ہیں، جو محبت رسول گلا گلا کے عرش کی عقل دنگ ہے کہ چرخ میں آسماں ہے۔ میں سمجھا کے جاؤں، عرش کی عقل دنگ ہے کہ چرخ میں آسماں ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پتہ کسے کہتے ہیں؟ جنت کے چھت کو عرش کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان کے اوپر جو جنت کا چھت ہے نا، وہ عرش ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، حجم کے اعتبار سے، بڑے ہونے کے اعتبار سے۔ نبی کریم علیہ السلام جب معراج میں گئے تو عرش کو بھی کراس کر گئے۔ آگے تو لامکان تھا، آگے تو جگہ کوئی نہیں تھی، آگے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، عرش بھی پریشان ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، عرش حیران رہ گیا، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ۔ آپ نے کبھی چرخہ دیکھا ہے گھومتے ہوئے؟ جب کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہم کہتے ہیں یار بندہ گھوم گیا ہے، بندہ گھوم گیا ہے، تو عرش گھومنا شروع ہو گیا کہ یہ مصطفیٰ آگے کہاں جا رہے ہیں۔ عرش کی عقل دنگ ہے کہ چرخ میں آسماں ہے، عرش نے ہاتھ باندھ کے عرض کی جانے مراد، ہاتھ عرش کی عقل دنگ ہے کہ چرخ میں آسماں، جانے مراد، عرش نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا میری مرادوں کی جان، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے۔ اے میرے مرادوں کی جان اب تو بتائیں آگے کہاں جانا ہے، آگے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن عرش کو کیا پتا تھا، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ اچھا لامکان کے مکی، یہ بات عقلوں میں، حضور کی عظمت تو ہے ہی وہ جو عقل میں نہ آئے۔ تو میں نے کہا تم نے کہاں سے عقل میں لانا شروع کر دی کہ یہ تھا تو وہ تھا تو یوں تھا تو اس طرح تھا، نہ وہی لامکان کے مکی ہوئے۔ مکی کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ رہنا، ٹھہرنا۔ بندہ وہاں ٹھہرتا ہے جہاں مکان ہو، تو جہاں مکان ہی نہ ہو، کی جگہ ہی نہ ہو، یہ حضور کی عظمت ہے، وہ لامکان پہ چلے گئے۔ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کی ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ نبی کا مکان لامکان ہے، رب تو مکان سے پاک ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام احمد رضا ہے جو حضور کی عظمت دل میں بٹھاتے ہیں، حضور کی شان دل میں بٹھاتے ہیں، حضور کی رفت دل میں بٹھا کے پھر یہ سمجھاتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا۔ اچھا نام پہ جا فدا کرنے کا دل تب بھی چاہے گا نا جب پتا چلے گا مصطفیٰ لامکان سے بھی آگے چلے گا۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں تھی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، تیرا قد تو نادر دہر ہے،
کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں، کہ چمن میں سروے چما نہیں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں۔ جو جنت میں رہنے والی بلبل ہے نا، جنت میں رہنے والی، اس نے جب دیکھا نا یہ احمد رضا بول کہاں سے رہا ہے، ایڈی سونی تعریف، ایڈی سونی تعریف تھی کسی نے کی تھی نہیں آج تک، اتنی سونی تعریف احمد رضا کیوں بول لیا پیا؟ تے جنت رہن والی جی بلبل سی نا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، جنا یہ جنت کی جمع ہے، جنتوں کی بلبل پرندہ، وہی کہتی یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر پیا۔ وہ احمد رضا کی باتوں میں تو جادو نظر آ رہا ہے کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واسف شاہ ہدا، مجھے شوق یہ تب رضا کی قسم۔ وہ جنت میں رہنے والی بلبل نے کہا کہ مجھے احمد رضا کی شوخی کی قسم، احمد رضا جیسا حضور کا عاشق کہاں آنا ہے؟ انہوں نے ہمیں عظمت رسول حضور کے، میں باتیں بہت ہیں لیکن یہ میں آخری بات کیونکہ آدھا گھنٹہ تھا میرے پاس، ایک بات امام اہل، میں اعلیٰ حدیث سناتا ہوں زیادہ اور میں کچھ نہیں سناتا، ابھی میں آپ کو اعلیٰ پیار محبت والا سنا رہا ہوں، نہیں تو اعلیٰ تو وہ ہے کہ بندہ سن کے تو بندہ جھوم جائے کہ واہ امام محمد رضا تیری کیا بات ہے۔ اعلیٰ نے فتح رضی میں ایک جگہ پہ لکھا، پچھلے دنوں مطالعہ کر رہا تھا فتح رضی کی 15ویں جلد میں، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو گئی یہ بات پڑھ کے، لوگ محفل میلاد اجتماعی طور پہ کہاں سے ثابت ہے؟ سنو محفل میلاد کیسی ہوتی ہے اور حضور نے اپنی محفل میلاد میں خطاب کیا فرمایا۔ اچھا محفل کیا کی؟ حضور نبی کریم کے آخری ایام ہے، آپ بستر عدالت کے ہیں، اللہ اکبر، فتح رضی کی 15ویں جلد میں بستر عدالت میں موجود ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ سورہ فتح یہ نازل ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی تم لوگوں کو دیکھو گے وہ جوک در جوک فوجوں کی فوجیں بن کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی حضور نبی کریم حالت علالت میں ہے، حالت بخار میں ہے، اسی حالت میں آپ مسجد نبوی میں آ گئے اور آ کے آپ نے حضرت بلال کو کہا بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ محمد عربی کی وصیت سننے کے لیے سارے آ جاؤ، مرد بھی آ جائیں عورتیں بھی آ جائیں، جاؤ بلال اعلان کر دو، نماز کا ٹائم نہیں تھا، معمول سے ہٹ کے یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں اعلان کرنے کے لیے چلا گیا، جب اعلان کرنے کے لیے گیا لوگ اتنے شوق کے ساتھ آئے حتیٰ کہ عورتیں بے پردہ ہو کے باہر نکل پڑی، گھروں کے دروازے تک بند نہ کیے، جلدی جلدی آئے، مسجد نبوی فل ہو گئی، بھر گئی مسجد نبوی شریف، حتیٰ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ آگے آگے آ جاؤ اور دوسروں کو جگہ دو، مطلب کہ بالکل فل ہو گئی مسجد نبوی شریف۔ اب سب لوگ جب جمع ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے خطاب کرنا تھا، خاص وصیت کرنی تھی۔ اب یہ میلاد مصطفیٰ ہی ہو رہا ہے، ایک وہ ابتدائی وقت تھا جب مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے، کعبے میں کوئی جانے نہیں دیتا تھا، حضرت ابو بکر کو مار پڑی، حضرت بلال کو مار پڑی، حضرت عمر فاروق کو مار پڑی، دیگر صحابہ کو مارا گیا، کفار مارتے تھے، سریعام عبادت بھی ہوتی تھی، لوگ اسلام کے قریب نہیں آتے تھے، لیکن آج یہ وقت ہے رسول کریم نے ایک دفعہ صدا لگائی، حضرت بلال کے ذریعے مسجد نبوی میں جگہ باقی نہیں رہی، اب یہ سارے لوگ جب آگے، یہ میلاد کی محفل ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے لکھا اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم سب جمع ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ یہی ہے نا، تو حضور نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ جمع ہیں، اللہ اکبر، لیکن آپ نے جو خطبہ دیا وہ بڑا کمال ہے، مختصر مگر جامع۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ محفل میلاد ہے، میں نے بڑی محنت کی، میں نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے تمہارے لیے، میں نے تمہیں ہدایت دی، میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ دین میں مجھے ستایا گیا، میرے صحابہ تمہیں بھی ستایا گیا، لیکن آج اللہ نے اسلام کو وہ شان و شوکت عطا فرمائی کہ میرے بعد ابو بکر، عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی حاکم بنیں گے۔ آج اسلام اپنی عظمت اور بلندیوں پر ہے، یہ میرا آخری خطبہ ہے، آخری وصیت ہے، اور یہ محفل میلاد کا سما تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر بھی موجود تھے، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی بھی موجود تھے، آپ نے فرمایا سنو، العربی میں عربی ہوں، المکی میں مکی بھی ہوں، الحرمی میں حرم کا رہنے والا ہوں، اور فرمایا اس محفل میلاد میں آج میرا ایک میسیج یاد رکھنا، میں اس دنیا سے چند دنوں کے بعد چلا جاؤں گا، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، یہ خطبہ تھا حضور کا، المکی، الحرمی، العربی، لا نبی بعدی،
میں مکی بھی ہوں، میں حرم میں رہنے والا ہوں، میں عربی ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اتنا خطبہ اور محفل ختم ہو گئی۔ یہ محفل میلاد کی میں سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں جو حدیث کی کتب میں موجود ہے کہ صحابہ نے جمع ہو کے حضور کے سامنے روزانہ ہو کے بیٹھے اور حضور نے اپنی ختم نبوت کا خطبہ پڑھا، یہی محفل میلاد ہے۔ حضور نے اپنی عظمت کو بیان کیا، یہی محفل میلاد ہے۔ تو ہم جو بیٹھ کے محفل میلاد مناتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ کریم ہمارے دلوں میں نبی پاک کی محبت بڑھائے، حضور نبی کریم کی شان بڑھائے، اور مقصد صورت بھی ہم بیان کرتے ہیں، سیرت بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس محفل میں آگے اور پوری 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی تو شاید ہم بخشے جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نماز میرے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈ ہے۔ محفل میلاد میں آنے والے کو سوچنا چاہیے اس نے صبح فجر پڑھی تھی، ظہر پڑھی تھی، عصر پڑھی تھی، مغرب پڑھی تھی، عشاء پڑھی تھی۔ اگر نہیں پڑھی تھی محفل میلاد میں آ گیا تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ راضی نہیں ہے۔ وہ کیسے راضی ہوں گے جو نماز چھوڑتا ہے؟ کیسے راضی ہوں گے کہ نماز جو چھوڑتا ہے جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے؟ یہ تو مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے۔ اسی لیے محفل میلاد بھی منانی ہے اور میلاد والے کا میسج بھی یاد رکھنا ہے۔ آپ سب یہ نیت کریں آج کے بعد نماز ہماری نہیں۔ ابھی 12ویں شریف آنی ہے نا، حضور کو یہ گفٹ دیں گے، یا رسول اللہ اگر اس سے پہلے کبھی سستی ہوتی تھی، آپ کا ربیع الاول کا مہینہ زندگی میں ایک دفعہ دیکھا ہے، پھر میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو گفٹ پیش کرتا ہوں کہ ساری زندگی نماز قضا ہے۔ دیکھنا حضور کتنے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔